بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، ہم نے آپ حضرات کے سامنے نبی علیہ السلام کی ایک مختصر سی حدیث پڑھی ہے، جس حدیث کو امام ابن ابی عاصم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے اپنی سنہ کے اندر نقل کیا ہے، اور حدیث کے راوی ہیں مشہور صحابی خادم خاص انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایمان کا مزہ، ایمان کا ٹیسٹ، ایمان کا ذائقہ انسان کو کب حاصل ہو سکتا ہے، اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا ہے۔ دیکھیں، آج دین سے دوری کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ دین کی پابندی، شریعت کی پابندی، سنت پر عمل کرنے میں مزہ نہیں آتا۔ جس چیز میں آدمی کو مزہ آتا ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اور جس میں مزہ نہیں آتا اس کو انسان کرنا نہیں چاہتا۔ کسی مسجد میں کسی امام کی قرات میں مزہ آ جائے تو اسی مسجد میں نماز پڑھنے کا دل چاہتا ہے، کسی مسجد کے امام کی قرات میں مزہ نہ آیا تو آدمی وہاں جانا بھی نہیں چاہتا۔ دینی دنیاوی ہر اعتبار سے انسان کو جس چیز کا مزہ ملتا ہے اس کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہتا، اور جس کا مزہ نہیں ملتا اس کو کبھی کرنا نہیں چاہتا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر ایمان کا مزہ انسان کو کب ملے گا، مومن بننے کا ٹیسٹ اور ذائقہ کب اسے حاصل ہوگا، اسلام و ایمان کا، اللہ کے رسول نے وہی ایک شرط بیان کی ہے۔ مختصر سے حدیث، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه۔ اے لوگو، اچھی طرح سے یاد رکھنا، لا يجد عبد طعم الإيمان، کوئی کلمہ پڑھنے والا ایمان کا مزہ اس وقت تک نہیں پا سکتا حتی یعلم، جب تک کہ اس بات پر اس کو یقین نہ ہو، علم یقین حاصل نہ ہو جائے کہ انما اصابہ لم یکن لیخطئ، جو چیز اسے مل گئی اس سے وہ کبھی محروم نہیں رہ سکتا، وما اخطأہ لم یکن لیصیبہ، اور جس چیز سے اللہ نے اس کو محروم کر دیا ہے کبھی وہ چیز اس کو مل نہیں سکتی۔ جو اللہ تعالی کی مہربانی، صحت، تندرستی، مال، اولاد مل چکی ہے، اس سے کبھی اس کو کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ اور اگر اللہ تعالی نے کسی پریشانی، کسی مصیبت، کسی تکلیف میں، تنگ دستی میں اللہ نے مبتلا کر رکھا ہے تو اس سے کوئی انسان کو بچا نہیں سکتا۔ جب انسان کلی طور پر اس بات کا یقین کر لے گا
تو اللہ اس نے فرمایا وہی ایمان کا مزہ پائے گا. کیوں بھائی؟ اس نے اپنے دکھ درد خوشی غمی ہر چیز کو اللہ کے سپرد کر دیا. ہر چیز، پریشانی ہو جب اللہ کی یاد کرے گا، خوشی ہو تب اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا. اور یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی آپ اعلان کر دیں کہ میرا مرنا جینا، زندگی کا ایک ایک لمحہ، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، ہماری نماز، ہماری عبادات، ہماری قربانی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. لا شریک لہ. ان تمام چیزوں میں اللہ تعالی کا کوئی شریک نہیں. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں. انہیں کہا ذروۃ الایمان، ذروۃ الایمان الصبر علی الحکم والرضا للقدر والاخلاص فی التوکل والاستسلام للرب عز وجل. بڑی عجیب سے بات بیان کی. کہا اسلام اور انسان کے ایمان کی سربلندی 4 باتوں پہ ہے. یہی ایمان کا خلاصہ ہے. جب کسی انسان میں یہ 4 چیزیں پیدا ہو جائیں تو سمجھ جاؤ کہ مومن بن گیا، کام کا مسلمان ہو گیا، اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اب اسے مسلمان بننے کا مزہ ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو 4 چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں. کتنی اہم چیز. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ الصبر علی الحکم والرضا بالقدر والاخلاص فی التوکل والاستسلام للرب عز وجل. یہ 4 کیا چیزیں ہیں؟ نمبر 1 سب سے پہلی چیز الصبر للحکم. اللہ اس کے رسول کا جو حکم بھی آ جائے اس پر عمل کرنے میں وہ صبر کرے، صبر آ جائے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ صبر. الصبر للحکم، نیکی کرنے، برائی سے بچنے، اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری کرنے اور نافرمانی سے دور رہنے میں سارا دار و مدار دوستو صبر پر ہے. کبھی اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا حکم دیا، اس کے بجا لانے میں تکلیف، ادا کرنے میں تکلیف. کبھی کسی چیز سے منع کیا، اس سے بچنے میں آپ کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. تو ضرورت ہے صبر کی. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. صبر. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ الصبر نصف الایمان، صبر آدھا ایمان ہے. صبر کیا ہے؟ صبر کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 صبر علی الطاعہ. نمبر 2 صبر عن المعصیہ. نمبر 3 صبر علی الآفات والبلایا والمصائب. یہ 3 صبر ہیں. اور تینوں قسم کا صبر انسان جب کرے گا تبھی اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری مکمل ہوگی. نہ صبرے کبھی اللہ کی فرما برداری نہیں کر سکتے. نمبر 1 پہلی قسم اللہ اس کے رسول کی فرما برداری، سنت اور شریعت کی پابندی میں کتنی بھی تکلیف اور پریشانیاں ہوں آپ صبر و ضبط سے کام لیں اور اللہ کی فرما برداری اور نبی کی سنت اور شریعت کا دامن نہ چھوٹے. اس کا نام کیا ہے؟ صبر علی الطاعہ. ابھی کچھ ہی پہلے رمضان کا مہینہ گزرا.
گرمی کا موسم، دن بھی بڑے، اور 1 مہینہ روزانہ سحر سے لے کر کے غروب آفتاب تک، تقریباً 4 بجے سے لے کر کے یا 3:45 سے لے کر کے 7:15 بجے تک، پتہ نہیں کتنی بھوک اور پیاس پر صبر کرنا پڑا، تبھی انسان کا روزہ مکمل ہو۔ انسان روزہ رکھتا ہے تو بغیر صبر کے روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، پورا ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے رمضان کا ایک نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہر الصبر رکھا، صبر کرنے والا مہینہ۔ بھوک لگے تب صبر، پیاس لگے تب صبر، سامنے والے نے گالی دے دیا تب صبر۔ ذرا دیکھو، قدم قدم پر انسان صبر کرتا ہے تبھی اس کا روزہ مکمل ہوتا ہے۔ ایسے ہی تمام اطاعت و فرما برداری۔ نمبر 2، صبر عن المعصیہ، انسان گناہوں اور برائیوں سے بچنے میں صبر کرے۔ کبھی انسان اگر برائی کرے تو بڑا آسان ہے، خوشحال زندگی بھی نصیب ہو سکتی ہے، لیکن برائی سے بچنے میں ممکن ہے کچھ صبر و ضبط اور بڑے دل و گردہ کی بات ہو جاتی ہے۔ آج ایک انسان بے روزگار ہو، رزق حلال تلاش رہا ہے، نوکری نہیں مل رہی حلال طریقے کی، حرام طریقے کی حرام کام اس کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ انسان کتنی آزمائش اور کتنے صبر کا معاملہ ہے کہ حلال نوکری نہیں ملی، ایک حرام جس میں اللہ کی ناراضگی ہے، وہ آپ کو نہایت آسانی سے مل رہی ہے۔ انسان ویزا خرید کر کے آئے، یہاں کرایہ دے کر کے رہے، اور بڑے بڑے کورس اور کر کے آیا، حلال روزی نہ مل رہی ہو، حرام کا دروازہ کھلا ہو، تو اب ذرا بتائیں اس حرام چیز سے بچنے میں کتنے صبر سے کام لینا پڑ رہا ہے۔ بہت مشکل، بہت تو صبر عن المعصیہ، گناہوں سے بچنے میں کتنی بھی تکلیفیں آئیں، کتنی بھی ایذا آئے، آپ صبر کریں۔ مثال کے طور پر صحابہ کرام کو سزا کیوں دی گئی؟ حضرت خباب بن ارت کو آگ پر کیوں لٹایا جاتا تھا؟ صرف اس لیے کہ لوگ کہتے اسلام کو چھوڑ کر کے کفر کرو، کفر کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کفر سے بچنے پہ یہ سزا دی جا رہی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے کو اتار کر کے مکے کے تپتے ہوئے پتھریلے پتھروں پر ہاتھ لٹا کر کے رسی باندھ کر کے گھسیٹا جائے، کیا جرم تھا؟ صرف یہ تھا۔ کفار کہتے شرک کرو، کہتے احد احد احد، بس۔ تو کبھی انسان کو برائی سے بچنے میں بھی صبر کرنا پڑتا ہے، یہ صبر ہے عن المعصیہ۔ تیسرا صبر ہے اللہ تعالی کی طرف سے جان میں، مال پر، اولاد پر، کاروبار پر آزمائش آئی، اللہ نے بہت دن تک خوشحال رکھا، آمدنی کم، کاروبار میں نقصان اور خسارہ، ایک قسم کی آزمائش ہوتی ہے۔ رب العالمین فرماتے انا بلوناہم بالحسنات والسیئات، ہم حسنات خوشحالی مال دے کے بھی آزماتے ہیں، والسیئات اور کبھی مال چھین کر کے کاروبار ختم کر کے بھی آزماتے ہیں، خیر اور شر دونوں کی آزمائش، اور دونوں حالتوں میں انسان کو صبر کرنا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال میں نقصان پہنچا کر کے، اولاد میں نقصان پہنچا کر کے، کاروبار میں، پیداوار میں ہم آزمائیں گے۔ یہاں صبر کرتا ہے کہ نہیں؟ اگر صبر کیا تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی
آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیں۔ یہ 3 قسم کا صبر، آفت مصیبت، نمبر 2 برائی سے بچنے میں، نمبر 3 شریعت کی پابندی اور فرما برداری کرنے میں۔ یہ ہے الصبر للحکم، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری پر صبر کرنا۔ پہلی چیز، جب انسان اتنی قربانی دے گا تو پھر کیا پوچھنا، ایمان کا مدہ ملے گا ہی۔ نمبر 2 الرضا بالقدر، اللہ، الرضا بالقدر، قضا و قدر، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں تقدیر۔ انسان اپنی تقدیر پر خوش رہے۔ اللہ نے جو مال اور اولاد دینے آپ کے نصیب میں لکھا، صحت، تندرستی، کاروبار، جو کچھ اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھ کر کے آپ کو دیا، اس پر انسان خوش رہے۔ والرضا بالقدر۔ اسی لیے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، لا یجد عبد المؤمن، مومن بندہ اس وقت تک ایمان اور اسلام کا مزہ نہیں پائے گا حتی یؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، جب تک کہ خیر اور شر ہر قسم کی تقدیر پر راضی نہ ہو جائے۔ حضرت ابو درداء نے بڑی اہم باتیں کہتے ذروۃ الایمان، ایمان کی سربلندی، ایمان کی چوٹی، ایمان کی پہاڑیاں 4 ہیں۔ نمبر 1 الصبر للحکم، اللہ اس کے رسول کے حکم کے لیے صبر کرنا، کیسا بھی حکم ہو۔ جانتے ہیں اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ کم سے کم جو روایت ہے 18 سال، کتنے؟ 18 سال، اور بیماری بھی کیسے؟ حدیث کے نا فَتَرَكَهُ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ، پرائے تو پہلے ہی چھوڑ چکے تھے، ایسی خطرناک بیماری 18 سال کے، والقریب اپنوں نے بھی چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتے اللہ صرف ایک بیوی ساتھ تھی، ایک بیوی کے علاوہ اپنے بھی کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ صرف 2 رشتے کے بھائی تھے، وہ بھی دور تھے، ہفتے میں 1 مرتبہ آتے اور اسے دور سے خیریت ہے پوچھ کے چلے جاتے تھے۔ سوچو ذرا سا کیسی آزمائش، انسان کا خاندان چھوڑ دے، پرائے تو ترقی کر دیے تھے بیماری کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے فَتَرَكَهُ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ، پرائے تو چھوڑ دیے تھے، اپنے قریبی، اپنے خون کے لوگوں میں ترک کر دیا کہ نہیں سب الگ ہو جاؤ۔ ایک بیوی تھی جو 24 گھنٹے ساتھ دیتی، اٹھانا بیٹھانا، ایک بیوی کے علاوہ کوئی ساتھ نہ تھا۔ اللہ رسول فرماتے ہیں بس 2 خاندانی بھائی تھے، ہفتے میں 1 دن آتے اور وہ ظالم جا کے قریب سے ہاتھ نہیں پکڑتے تھے۔ تسلی کی باتیں نہیں، اللہ رسول فرماتے دور سے کھڑے ہو کر کے اور پھر وہیں سے چلے جاتے، خالی ہاتھ آتے اور وہیں دور سے ہاتھ دکھا کے چلے جاتے۔ 18 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی مصیبت دور کیا تو رب العالمین ان کی 2 خوبیاں بیان کی۔ اللہ اکبر، پورے قرآن کو آپ پڑھ ڈالیں، پورے زندگی میں پورے حالات کو پڑھ ڈالیں، اللہ نے صرف 2 عظیم ترین خوبیاں بیان کی، اور بڑی کیا؟ انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب۔ دیکھا یہ میرے بھائی کیا ہمیں الرضا بالقدر، اللہ جس حالت میں رکھے، آرام تکلیف، سمجھو کہ بس کس کا حکم ہے یہ؟ عقیدہ برباد۔ والرضا بالقدر، بس اللہ نے
اللہ کا یہی فیصلہ میرے حق میں ہے تو بس ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ اپنے بندوں پر ظلم تو نہیں کرتا. سوچ لے کوئی نہ کوئی ہماری بہتری ضرور ہوگی، اسی لیے اللہ نے ایک رکھا ہے. واللہ ہم نے ایوب علیہ السلام کے واقعات کو پورے قرآن کو اکٹھا کیا، پورے قرآن سے اکٹھا کیا تو بس 2 کمال بتایا. شفا دینے کے بعد لوگوں میرا بندہ ایوب تھا، نعم العبد انا وجدناہ صابرا، نعم العبد، ہم نے اپنے بندے ایوب کو صبر کرنے والا پایا. سوچو، زبان سے کبھی شکوہ نہ کیا، دعا مانگی تو ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ اب تو شیطان پیچھے لگ گیا. اللہ اکبر. ابھی جان کی پرواہ نہیں ہے، صحت کی پرواہ نہیں. مسنی الشیطان بنصب وعذاب. اللہ اب تو شیطان پیچھے پڑ گیا ہے، یہ شفا تو نہیں دے گا لیکن ایمان اور دین خطرے میں پڑ جائے گا. ابھی بھی دعا جو مانگ رہے ہیں کس کے لیے؟ شیطان دین کے برباد کرنے کے پیچھے پڑ گیا. سمجھ گئے نا؟ اب روئے. اللہ فرماتے بس انا وجدناہ صابرا، ہم نے اپنے بندے ایوب کو کیسا پایا؟ صبر کرنے والا. نعم العبد، کتنا اچھا بندہ ہمارا نکلا. ایک خوبی دوسری، انہ اواب، خوشی اور غمی دونوں حالتوں میں ہم نے اپنے ہی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے اس کو پایا. اواب، رجوع کرنے والا، ہمیشہ خوشی میں بھی اللہ کی طرف رجوع کیا اور پریشانی اور دکھ میں بھی ہمارے ہی در کو اس نے کھٹکھٹایا. خوشی میں بھی ہم سے جڑا اور غمی میں بھی ہم سے جڑا رہا. کسی اور کی طرف نہ ہاتھ پھیلایا نہ کسی کے سامنے زبان کھولی. یہ میرے بھائی خوشحالی میں، پریشانی میں، جس حال میں اللہ رکھے آپ کیا کریں اس پر قضا و قدر پر والرضا بالقدر. نمبر 3 ذروۃ الایمان، بڑی اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس سے بھی ہم سب کو نواز دے. کیا ہے؟ الاخلاص فی التوکل. اللہ اکبر. یہ صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے شاگرد ہیں، دین میں ان سے زیادہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے. آج مولانا ابوالکلام آزاد کی ایک تحریر پڑھ رہا تھا، واللہ یہ شخص کتنا بڑا عالم یہ تھا. ایک عجیب سے بات کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت اور صحابیت کے لیے جن لوگوں کو چنا تھا، اتنے مخلص، اتنے علم والے اور اتنی قربانیاں نبی کے دینے والے کائنات میں نہ اس سے پہلے گزرے تھے نہ اس سے بعد میں گزر سکتے. اللہ اکبر. ذرا سوچو. ہاں، ایک صاحب نے ابھی میں نے پرسوں کانفرنس میں دونوں کو بتایا، بس اتنا ملتا ہے اس امت میں یقیناً لوگ قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے. ابھی میں نے سنڈے کو بامبے کی کانفرنس میں بتایا کہ جب انگریز سے ملک کو آزاد کرانے کی باری آئی تو ہمارے ہندوستان کے صوبے بہار صادق پور پٹنہ سے مولانا ولایت علی عنایت علی صادق پوری رحمت اللہ علیہ جب 2.5 سال میں پیدل چلتے ہوئے پہنچے تھے. کتنے؟ اور کیا مقصد تھا؟ دنیا نہیں. انگریز ہماری مسجدیں ڈھاتا ہے، انگریز ہمارے مدرسے بند کر رہا ہے، اسکول ہمارے مدرسے ہمارے بند کر کے اپنا اسکول کھلا کر کے ہمارے بچوں کو یہی عیسائی بنا رہا ہے، مسجدیں ڈھا کر کے لوگوں کو دین سے دور. صرف آزاد کرانا تھا. کبھی ہم تفصیل کے ساتھ بتائیں گے. جب مولانا عنایت علی بہار سے نکلنے لگے
بنگال سے 250 فوجی 2500 فوجی لے کے آئے تھے. کہاں سے؟ بنگال سے 2500 فوجی لے کر کے آئے. جب جانے لگے اپنی بوڑھی ماں سے ملے تو ماں نے صندوق کھول کر کے ایک پیپر نکالا، پیپر، اور پکڑایا، بیٹے یہ پڑھ لو. مولانا عنایت علی پڑھے تو پتا چلا 3 گاؤں ان کے باپ نے ان کے نام رجسٹری کرائی تھی. کتنا؟ آج ایک بالشت کی زمین کتنا تھا؟ گیا میں زمینداری ان کی تھی 3 گاؤں. کتنے؟ 3 گاؤں. اب ذرا سوچیں، آدمی کو اتنی بڑی پراپرٹی اچانک مل جائے. انہوں نے 21,000 میں اپنی پورے 3 گاؤں کی زمین بیچ دی. نہیں، ہمیں بھی زمین کی فکر نہیں ہے، اسلام بچانے کی فکر ہے، اور انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کے بعد ہی ہمارا اسلام بچ سکتا ہے. بیچ ڈالے. آئے مجاہدین پر خرچ کرتے رہے. 6 مہینہ ایسا ان پر گزرا، 6 مہینے. اب ہزاروں کی تعداد میں پیسہ ختم ہو گیا. انگریز مدد پہنچنے نہیں دے رہا تھا بہار سے. بہار اور بنگال سے جو مدد پہنچتی تھی، انگریز سارے بارڈر بند کر دیا تھا، جا نہیں سکتا تھا. بڑی تنگی. تو مورخین نقل کرتے ہیں مولانا عنایت علی رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھ جو مجاہدین تھے تقریباً 6 مہینے اناج نہیں دیکھا. کتنے دن بھائی؟ انسان کہیں زندہ رہ سکتا ہے؟ 6 مہینے ان کو اناج، چاول، گندم، آٹا، کوئی چیز نصیب نہیں تھی. ہم لوگوں کو آج اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کتنی قربانیوں کے بعد ہم انگریز سے آزاد ہوئے ہیں. لیکن ہم آزاد ہو جانے کے بعد ابھی بھی انگریز تو چلا گیا، لیکن انگریزیت ہمارے بدن، ہمارے عقیدے سے، ہمارے معاشرے سے نہیں جا سکی. گیا، لیکن ابھی بھی ہمارا دین، ایمان، عقیدہ سب کس کا غلام بنا ہوا ہمارا سماج معاشرت ہے. کبھی سوچا کتنی قربانی؟ 6 مہینے تقریباً گزرے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو اناج اور غلہ نہیں ملتا تھا. دن میں سرحد کے پہاڑی علاقوں میں درختوں کے پتے جو ذرا نرم رہتے، کہتے ہیں وہی درختوں کے پتے، پھل والے درخت بھی نہیں تھے، پھل بھی نہیں ملتا تھا. تقریباً 6 مہینے انہی درختوں کے پتوں کو چبا چبا کر کے ہم لوگ 24 گھنٹے وقت گزارتے تھے. انگریز ظالم کہتا ہے اس کے باوجود یہ ایسی قوم تھی، یہ ایسا مولوی تھا عنایت علی، اس کے باوجود بھی ہم لوگ رات بھر سوتے نہیں تھے، پہرے دیتے. اس کے باوجود بھی ہمارے لشکروں میں رات کو شب خون مارتا اور 100-200 فوجیوں کو ہمارے برباد کر کے پھر پہاڑوں میں گھس جاتے. 6 مہینہ کچھ ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ پیشاب کرتے تو خون کا پیشاب ہوتا، قضاء حاجت میں جاتے تو وہ بھی خون آلود نکلتا. کہتے ہیں کبھی اگر کوئی نرم پتا نہیں ملتا تھا تو کوئی بھی پتا مل جاتا، اس کو پانی میں ابالتے، پھر نمک ڈال کر کے اس کا شوربہ بنا کر کے پی کر کے ہم لوگ اپنے بھوک کو ختم کرتے تھے. اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد مورخین اور خود انگریز کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب صفہ جو تھے، ان کے بعد پوری کائنات میں شاید اصحاب صفہ کی سنت ادا کیا ہوگا تو یہ مولانا عنایت علی اور ان کے ساتھیوں نے ادا کیا ہے. بھائی یہ کیا ہے؟ والرضا بالقدر والاخلاص فی التوکل. دعا کرو ہمارے اندر خوبیاں پیدا ہو جائیں. اخلاص فی التوکل کیا مطلب ہے؟
انسان ہر چیز میں توکل کرے، یہاں تک کہ اخلاص ہو، نماز میں، روزے میں، یہاں تک کہ انسان جب اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے تو اس میں بھی 100% اللہ کی ذات پر توکل ہو. ایسا نہیں کیا کچھ اللہ پر بھی توکل اور کچھ مخلوق پر بھی توکل. اخلاص کس پر ہوتے؟ ذرا سوچو. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ جب آگ میں ڈالے جانے لگے تو نقل کیا جاتا ہے بارش کا فرشتہ آیا. اگر آپ کہیں تو بارش برسا کر کے ہمیں رب نے بھیجا ہے، اگر آپ کہیں تو ہم آگ کو بجھا دیں. سمجھیے نا. اللہ. دوسرا فرشتہ ہوا والا، ایک ہی جملہ، اما من اللہ فنعم واما منکم فلا. ہمارے رب کی مدد ہے تو ہمیں قبول ہے، اگر رب کے علاوہ اور کسی ذریعے سے مدد ہے تو ہمیں ایسے مدد کی ضرورت نہیں ہے. بہادروں کا نقل کیا. ابراہیم علیہ السلام اس وقت پڑھے تھے حسبی اللہ، ہمارا رب ہمارے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. اللہ اکبر. اخلاص فی التوکل. آج نام کا تو توکل ہے لیکن توکل میں اخلاص نہیں. 3 ہو گئے. نمبر 4 اللہ والاستسلام للرب. والاستسلام للرب. اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دو. بس اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دو. کیا مطلب؟ ہمارے موت، حیات، ہر چیز کا مالک ہمارا رب ہے. رب نے جو بھی جس وقت کہا ہماری وہی زندگی ہے. سمجھ گئے نا؟ اور دوسرے لفظوں میں کیا؟ اللہ اکبر. میری زندگی کا مقصد اسلام کی سربلندی، اسی لیے مسلمان، اسی لیے ہم نمازی. انسان اپنے آپ کو کلی طور پر کس کے حوالے کر دے؟ رب. اور سنت ابراہیمی ادا کرے. اسلمت لرب العالمین. میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد. اب وہ ہمارے زندگی کا مالک ہے، جو جیسے چاہے وہ کرے. یہ 4 چیزیں اگر ہم نے کیا تو پھر ایمان کا مزہ آیا اور ہمیں ضربت الایمان حاصل ہو گئی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ کل جمعے میں اور اگلے ہفتے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک